کٹی کی پہاڑی میدان جنگ بن گیا۔ KPK سے نکلنے والے قافلے کی قیادت سابق خاتون اول بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ کٹی پہاڑی کو پولیس نے گھیر رکھا ہے، جہاں PTI کے ورکرز اور پولیس میں پچھلے 15 گھنٹوں سے مزاحمت جاری ہے۔ پولیس شیلنگ کر کے کارکنوں کو پیچھے ہٹا دیتی ہے، جس سے اب تک درجنوں کارکن اور پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج دوسرے روز میں داخل ہو گیا اور مختلف علاقوں سے آنے والے قافلوں کا اسلام آباد کی جانب سفر جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں احتجاجی قافلے پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے۔ گزشتہ روز سے پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال پر قافلے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے لیے رواں دواں ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی زیر قیادت سوابی سے رواں ہونے والا PTI کا بڑا قافلہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوا تو اٹک پل، چھچ انٹرچینج اور غازی بروتھا نہر پر پولیس نے شدید شیلنگ کی۔ تحریک انصاف نے پنجاب کی حدود میں قافلے داخل ہونے کے بعد حکمت عملی تبدیل کی اور ٹیکسلا پہنچنے والے ہزارہ ڈویژن کے قافلوں کو بذریعہ GT روڈ واپس موٹر وے برہان ریسٹ ایریا پر پہنچ کر علی امین گنڈاپور کے قافلے میں شامل ہونے کی ہدایت کر دی۔ بتایا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی زیر قیادت قافلہ ٹیکسلا پہنچا تو چیک پوسٹ پر پولیس نے قافلے پر شیلنگ کی، لیکن PTI کارکنان کی پیش قدمی پر پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ ہزارہ ہری پور سے عمر ایوب کی قیادت میں آنے والا بڑا قافلہ گانگو 72 پر پولیس رکاوٹ کو عبور کر کے پنجاب کی حدود میں داخل ہوا۔ ٹیکسلا سے تیمور مسعود کی قیادت میں PTI کا ایک اور قافلہ عمر ایوب کے قافلے میں شامل ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ PTI کے چیف وہپ عامر ڈوگر اور رہنما زین قریشی کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کو قادر پورہ ٹول پلازا ملتان سے حراست میں لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس نے امیدوار NA 52 کرنل اجمل صابر راجہ اور MPA PP 11 کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد سے 75 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 20 گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا، جن میں 16 کاریں اور 4 کوسٹرز شامل ہیں، جبکہ فیض آباد انٹرچینج کے قریب پہنچنے والے چند افراد کی ٹولی کو پولیس نے منتشر کر دیا۔ پولیس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر جمع ہونے والے ورکر سوہان کی جانب چلے گئے اور کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے فیصل آباد پل کے قریب وفاقی پولیس نے شیلنگ بھی کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ تھانہ ٹیکسلا میں انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت درج کیے گئے مقدمے میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا KPK علی امین گنڈاپور، علیمہ خان، اعظم سواتی، تیمور مسعود، شہریار ریاض سمیت 300 سے زائد مقامی رہنماؤں اور کارکنوں کو نامزد کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ مقدمہ نمبر 2594 میں کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ مظاہرین پر سرکاری پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچانے اور مجمع جمع کر کے شاہراہوں کو بند کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ FIR کے متن میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے سرکاری موٹر سائیکل اور گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ ملزمان نے پولیس ڈرائیور کو اغوا کیا اور تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد پر چڑھائی کا منصوبہ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا، جس کا اطلاق وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے تمام تعلیمی اداروں پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ضلع مری کے بھی تمام تعلیمی ادارے آج بند ہیں۔ تعلیمی اداروں کو موجودہ صورتحال کے پیش نظر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ CIA کے ہیڈ کوارٹر کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔